جی وقفے کے بعد اپنی عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ ناظرین، درود کو پڑھنا، درود کا وظیفہ کرنا اپنی عادت بنا لیجئے۔ ناظرین، میرا پروفیسر عبداللطیف شاہ صاحب سے سوال ہے کہ پروفیسر صاحب یہ بتائیے عید الفطر کے بارے میں آپ کے عمومی تاثرات کیا ہیں اور عید کا فلسفہ کیا ہے؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ٹی وی 99 کی انتظامیہ اور جملہ ناظرین و سامعین کو عید الفطر کے اس پرمسرت موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ عید کا فلسفہ کیا ہے، میرے سے قبل قبلہ مفتی صاحب نے بڑی فقیہانہ انداز میں مختلف مسائل کے اوپر روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضور، جہاں تک عید کا فلسفہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہوتا ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہوتا ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ صوفیاء میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت سید ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومن جس دن گناہ نہیں کرتا اس کے لیے وہ دن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے سرکار جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں وہ دن گزارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ بعض لوگوں کے لیے عید ہوتی ہے اور بعض لوگوں کے لیے وعید ہوتی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ وعید عذاب ہے۔ عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے تقاضے پورے کیے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور جنہوں نے رمضان المبارک کے تقاضے پورے نہ کیے ان کے لیے تو پھر وہ عید نہیں بلکہ وعید ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور عید جو ہے یہ خوشیوں کا ایک مرقع ہے، بے شک یہ خوشیوں بھرا دن ہے۔ اور حضور پر نور شافی یوم النشور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوشی کے بارے میں ایک ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن کسی دوسرے مومن کو خوشی فراہم کرتا ہے اس خوشی کے اندر سے اللہ عز و جل ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس فرشتے کے منہ میں 70,000 زبانیں ہوں گی، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ ساری زبانیں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گی، سبحان اللہ، اور قیامت تک وہ ذکر کرتی رہیں گی، سبحان اللہ۔ اور قیامت کے روز جب قبریں شق ہوں گی تو فرشتے کے اس سارے ذکر کا ثواب
اس بندہ مومن کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیا جائے گا جس نے اپنے مومن بھائی کو خوشی فراہم کی۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، سبحان خوشیوں کا دن ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ خوشی اگر آپ کے پاس نہ بھی ہو نا تو آپ آگے ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ واہ، آپ پریشان بھی ہو نا لیکن آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ خوشی آگے ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اور مشہور صوفی ادیب ڈرامہ نگار اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ اگر خوشیوں کو تقسیم نہ کیا جائے تو غم جمع ہو جائیں گے۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ، خوشیوں کو تقسیم نہ کیا جائے تو پھر غم جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ دن جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم وہ لوگ جو نعمتوں سے محروم ہیں ہم ان کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شامل کریں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اصل فلسفہ یا صدقہ عید الفطر جو ہے اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ آپ محروم لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ جی، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، میرا اگلا سوال کیا کہنے؟ مفتی محمد ابراہیم گوری صاحب سے یہ ہے کہ عید الفطر اور مبارک موقع پر، مسرت کے موقع پر، خوشی کے موقع پر وہ لوگ جو معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے اپنے دوستوں کو، اپنے رفقا کو، عزیز و اقارب کو، ہمسایوں کو، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ بہت ہی اچھا سوال کیا محترم بابر اقبال صاحب نے۔ ہمارے ہاں بالکل آج ایسا ہو رہا ہے، ہم اپنے رفقا، رشتہ داروں سے اول تو قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ عید کا پر مسرت دن، خوشیوں بھرا دن، اور اس دن بھی ہم سلام تک نہیں لیتے۔ اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان فرمایا ما بین مسلمین یلتقیان یتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سچا، اتنا پائیدار کہ کائنات کا شیرازہ تو بکھر سکتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تو ہل سکتا ہے، لیکن کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان عالی شان کو کوئی ہلا سکتا نہیں۔ ناظرین کرام، حضور جانے جانا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ما بین مسلمین یلتقیان، جب دو مسلمان یلتقیان آپس میں ملتے ہیں، یتصافحان مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ اب یہاں حکم کل ہے، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو، عید کا دن ہو یا عام دن ہو، جب وہ محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپس میں ملتے ہیں، ذات خدا دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے صغیرہ گناہوں کو ذات خدا معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ناظرین کرام غور کیجئے، اب جب ہم اپنے رفقا کو ملیں گے نہیں، سلام تک نہیں لیں گے، تو پھر اس فضیلت سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ اور دوسری بات، پیغام کیا دینا چاہتے ہیں اختصار کے ساتھ، کیونکہ قبلہ پروفیسر صاحب کے پرمغز باتیں، محبت بری باتیں بھی ہم نے سننی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے ناظرین، سامعین ضرور قبلہ پروفیسر صاحب سے بھی استفادہ کریں گے۔ صاحب محبت، صاحب ذوق، صاحب عشق آدمی ہیں۔ دوسری بات جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتے ہیں اس پہ غور کیجئے گا۔ دوسری صورت یہ ہے، ہم مل تو رہے ہوتے ہیں،
سلام تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کی قدورتیں، وہ نفرتیں، اندر کا نفاق موجود ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، یا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ آج یہ عید کا دن ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اگر کہیں ہمارے اندر اگر ایسی قبیح حرکت اگر پائی جاتی ہے کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں اگر تضاد ہے، تو خدا را آج اس چیز کو، اس عمل کو، اس برے فعل کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر سے نکال دیجئے۔ بلکہ ہونا کیا چاہیے کہ صرف ہمارے یہ سینے ہی آپس میں نہ مل رہے ہوں، ہمارے خلوص، محبت، عقیدت کا یہ عالم ہونا چاہیے۔ آج کے عید کے دن ہم جن کو مل چکے ہیں، اللہ کریم ہمیں ملنے کا ثواب عطا فرمائے، اور ابھی ہم نے بہت سارے دوستوں کو ملنا ہے، ابھی بہت سارے رشتہ داروں کو بھی ہم نے ملنا ہے۔ آج اس عید کے پر مسرت دن کے موقع پہ یہی میسج دے رہے ہیں، اگر آپ کی کسی سے ناراضگی ہے، اگر کسی رشتہ دار نے آپ سے ناانصافی کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے معاف کیجئے، اور خود چل کر ان کے گھر میں ملنے کے لیے چلے جائیے۔ اور اگر آپ نے کسی سے ناانصافی کی ہے تو خدا را آج اپنی انا کو چھوڑ دیجئے، آج خود پسندی کو چھوڑ دیجئے، آج اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر کہ میرے پاس مال و متاع زیادہ ہے، وہ تو مفلس ہیں، وہ تو غریب ہیں، اور میں جاؤں پہل کرنے، خدا را آپ جب چل کر جائیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جائیں گے، تو آپ کو ہر جانے والے قدم کے بدلے ذات خدا نیکیاں بھی عطا فرمائیں گے، بلکہ ذات خدا آپ کے درجات بھی بلند فرمائیں گے۔ بلکہ ایک شعر کی صورت میں آخری میسج جو ہے اس سیشن کا وہ دینا چاہتے ہیں کہ صرف ہم نے ملنا ہی نہیں ہے، کس انداز میں ملنا ہے، کس انداز میں ہم نے مبارکباد پیش کرنی ہے، اس انداز میں دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام ضرور ذوق دوبالا ہوگا، ہماری اصلاح بھی ہوگی۔ جو عید ہماری ظاہر ہے، ایسی عید ہماری باطن ہو۔ قبلہ پروفیسر صاحب، جو عید ہماری ظاہر ہے، ایسی عید ہماری باطن ہو، اس شان سے یا رب دل بھی ملے جس شان سے سینے ملتے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات۔ میرا سوال پروفیسر عبداللطیف شاہی صاحب سے یہ ہے کہ عید والے دن بھی ہم اپنے رفقا کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو معاف نہیں کرتے اور ان سے عید نہیں ملتے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں کو اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم خود اللہ سے اپنی معافی کے طلبگار ہوتے ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور جامعہ ترمذی شریف کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو صلح میں پہل کرتا ہے نا، جنت میں بھی پہلے وہی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی جامعہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے بندے، مفہوم حدیث ہے، اگر جھوک جانے میں، اللہ ناراض رشتہ دار کو منانے میں، اگر جھوک جانے میں تجھے تیری عزت جانے کا ڈر ہو نا، تو میں محمد تجھے قیامت کے روز اپنی عزت میں سے عزت دے دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب نے منافقت کی بات کی، ہم منافقت کے دور میں جی رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اور میں اپنے شاگردوں سے ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ منافق جب آپ کو گرانا چاہتا ہے نا تو وہ دھکا نہیں دیتا، وہ سہارا دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہم اس دور میں جی رہے ہیں، اللہ اللہ۔ اور ہم وہ لوگ ہیں جو محبتوں کے اظہار میں تو ہمیشہ گونگے رہتے ہیں اور نفرتوں کے اظہار میں بڑے منہ پھٹ رہتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ حالانکہ محبت ایک ایسی شے ہے کہ کسی کا بڑا خوبصورت جملہ یاد آ گیا کہ محبت ایک ایسی تجارت ہے جس میں منافع چھوڑ دیے جاتے ہیں اور خسارے بانٹ لیے جاتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ دن تو یہ تقاضا کرتا ہے،
اور یہ جو ہم سلام پھیرتے ہیں نا، السلام علیکم، آپ عربی لغت کے اندر قبلہ مفتی صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو سلام عربی لغت کے اندر اس شیشے کو کہتے ہیں جس کے اوپر قطعاً کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو، بالکل کرسٹل کلیئر ہو۔ تو یعنی جب آپ دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ میری دائیں جانب جتنے بھی لوگ ہیں نا، میرا دل ان کے بارے میں بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ سبحان اللہ، سلام کا یہ معنی ہے لغت کے اندر، اس کے معنی ہے یہ، کیا کہنا ہے۔ اور اسی طرح بائیں جانب، اور ہم کیا کرتے ہیں، نماز تو ہم نے ایک رسم بنا رکھی ہے نا کہ دائیں طرف بائیں طرف بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم دلوں کے اندر نفرتیں اٹھائے پھرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ تو یہ عید کا دن جو ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم محبتیں بانٹیں۔ سبحان اللہ۔ جھک جانے میں کبھی بھی جو ہے وہ انسان، یعنی تکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مفتی صاحب نے بات کی کہ سلام پھیلانے میں، حضور فرماتے ہیں جس نے سلام میں پہل کی نا وہ تکبر سے بری ہو گیا، سبحان اللہ، وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ اور میں کہتا ہوں یار تکبر انسان کو زیب بھی کیسے دے کہ تو اتنا مجبور تھا کہ تو پہلے غسل میں بھی تو مجبور تھا دوسروں کا، اور آخری غسل میں بھی تو دوسروں کا مجبور ہوگا، تو پھر تکبر تیرے اندر کہاں سے آ گیا؟ اللہ 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 اللہ۔ تو یہ دن جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم محبتیں ہی بانٹیں۔ اللہ 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 اللہ۔ میرا اگلا سوال جناب پروفیسر عبداللطیف شاہی صاحب سے یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد صحابہ کرام کا زندگی کا معمول کیا ہوتا تھا؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رمضان سے 6 ماہ قبل یہ دعائیں کرنی شروع کر دیتے تھے کہ پروردگار آنے والا رمضان المبارک ہمیں میسر فرمانا، عطا فرمانا۔ سبحان اللہ۔ اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تھا تو پھر اگلے 6 ماہ تک یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ پروردگار جو رمضان المبارک ہم سے گزر گیا نا اس کو ہم سے قبول بھی فرما لینا۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ صحابہ کا معمول ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے وصول، مل جانا، اور ایک ہوتا ہے قبول، یعنی آگے سے قبول بھی ہو جانا۔ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے، یہ تو ہمیں وصول ہو گیا، مل گیا رمضان المبارک۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس بات پر بھی بڑے متفکر، اور جتنے بھی اہل اللہ تھے وہ اس بات پر بھی متفکر رہتے تھے کہ اگر ہمیں وصول ہو گیا ہے، کوئی بھی نیکی کوئی وصول ہو گئی ہے، تو پھر وہ دعائیں کرتے تھے کہ پروردگار اس کو قبول بھی فرما لینا۔ اللہ اللہ اللہ۔ وہ اتنا ہی اس کے متعلق بھی سوچتے ہوتے تھے۔ سبحان اور ویسے مجھے حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بڑا خوبصورت برموقع یاد آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چراغ دل کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، ترانے جوم کے گاؤ کہ عید کا دن ہے، سبحان اللہ۔ غموں کو دل سے بہلاؤ کہ عید کا دن ہے، خوشی سے بزم سجاؤ کہ عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اس کے لیے کرو اب سلامتی کی دعا، سر نماز میں جھکاؤ کہ عید کا دن ہے، سبھی ہوں گی مرادیں پوری ہر ایک سوالی کی، دعا کو ہاتھ اٹھاؤ کہ عید کا دن ہے۔ ناظرین، عام معمولی حالات میں جو گھروں کے بڑے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی عید تو بچوں کی ہے، ہماری کیا عید ہے۔ اس کے بارے میں پروفیسر صاحب سے جاننا چاہوں گا، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بچوں کی عید سیرت کی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ جو بچے ہوتے تھے نا، یہ جمعے والے دن یا عید کا دن ہوتا تو یہ آج بھی بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ ذرا پہلے بڑوں سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بچے جو ہوتے تھے یہ جمعے والے دن اور عید کے موقع پر جلدی پہنچ جانا مسجد شریف میں، اور جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ممبر کے سامنے قدموں میں بیٹھ جانا، اور جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر بیٹھ کے گفتگو شروع فرمانی
تو یہ جو بچے ہوتے تھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں گدگدی کرتے رہتے تھے، ساتھ ساتھ حضور اپنا پاؤں ان سے چھڑواتے رہتے، ساتھ ساتھ مسکراتے رہتے، ساتھ ساتھ خطبہ دیتے رہتے تھے۔ یہ جو بچے ہیں نا، ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں کی 5 عادات بڑی محبوب ہے۔ اللہ اللہ 5 عادات بڑی محبوب ہے۔ نمبر 1، یہ مٹی کے گھر بناتے ہیں اور پیغام یہ دیتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اللہ بناتے ہیں ادھر سے گرا دیتے ہیں۔ دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ واہ واہ، یہ تمہیں بھی رو کر اللہ سے مانگنا چاہیے، کیا یہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لڑتے ہیں اور بہت جلدی صلح کر لیتے ہیں، اللہ اکبر، بہت جلدی صلح کر لیتے ہیں۔ چوتھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر بھی نہیں کرتے، میں عید پہ اتنے قیمتی کپڑے بنا کے دیتی ہیں، پہناتی ہیں، یہ مٹی میں کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ اور 5واں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حسد بھی نہیں کرتے، اللہ یہ حسد بھی نہیں کرتے۔ تو بچوں کی یہ 5 عادات اگر آپ غور فرمائیں تو یہ بڑوں کے اندر نہیں ہے، بچوں کے اندر یہ بڑی محبوب عادات ہے۔ اور یہ بچپنا جو ہوتا ہے نا، مجھے برسبیل تذکرہ 1-2 جملے یاد آ رہے ہیں، وہ کسی نے کیا، بلکہ بچپن کی عیدیں یاد آ رہی ہیں، تو وہ کسی نے کیا جملہ لکھا کہ کاش لوٹ آئیں میرے بچپن کے وہ دن جب نہ کوئی ضرورت تھی اور نہ کوئی ضروری تھا۔ اللہ 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 اللہ، اور کسی نے ایک اور بچپن کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ کاش لوٹ آئیں میرے بچپن کے وہ دن جب پانیوں میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے، یعنی بارش برسنی اور کاغذ کی کشتیاں اور جہاز بنا چھوڑنے، کاش لوٹ آئیں۔ اور آخری جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نے اپنے بچپن کے کھلونوں کی الماری کو کھول کر جب بڑی حسرت سے دیکھا تو کھلونے ہی بول اٹھے تجھے ہی بڑا شوق تھا بڑا ہونے کا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات، وہ جو بچپن کی عیدیں ہیں، کیا بات ہے، کیا کہنے جی، دادا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت خوب، ماشاءاللہ، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اللہ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک پاکستان کے نامور ثناخوان مصطفیٰ محمد شہزاد لیاقت قادری صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری لگوائیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ، تیرا، کہ واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت
کتنی تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نظر عشاق کے نبی ہے یہ میرا حرف غریب منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی طفلی و جوانی کے گزارے سال اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در سے نہ ٹال کہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے محمد شہزاد لیاقت قادری صاحب۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ ناظرین، پروگرام میں وقفے کا وقت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبداللطیف شاہی صاحب اور علامہ مفتی ابراہیم گوری صاحب۔ سوال و جواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے، کہیں مت جائیے گا، ٹی وی 99 کے ساتھ جڑے رہیے گا۔